صدر ٹرمپ جس طرح سے آج کل یو ٹرن لے رہے ہیں، ایران پر انہوں نے حملہ کیا، اس حوالے سے جنگ بندی ہوئی اور اس کے بعد معاہدے کی طرف معاملات بڑھے، ایسے موقع پر بھی صدر ٹرمپ کی طرف سے بار بار یو ٹرن لیا گیا۔ کبھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ جنگ بندی ہو رہی ہے، کبھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ جنگ بندی کو نہیں مانتے، کبھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ یادداشت پر دستخط کر دیے، اس پر عمل ہوگا، پھر ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے، کبھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ آئندہ حملہ نہیں ہوگا، پھر حملہ بھی کر دیا گیا۔ اسی طرح سے سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کا ایک معاہدہ ہوا ہے، جوہری معاہدہ اسے کہا گیا ہے، اس پر سعودی عرب پاکستان کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا گیا، سعودی عرب کے حامیوں کی طرف سے بھی اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایٹم بم بنانے کے لیے معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ پرامن معاہدہ ہے، اور اس پر یاہو صاحب بالکل خاموش رہے، ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے۔ تاہم ان کے ایک وزیر کی طرف سے، اقتصادیات کے وہ وزیر ہیں، برکات ان کا نام ہے، یہ بھی حیران کن بیان ہے کہ یہ اسرائیل کا ایک وزیر یہ بیان دے رہا ہے۔ برکات کی طرف سے کہا گیا اگر یہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری پروگرام استعمال کیا جاتا ہے، معاہدہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، تو ان کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ آگے چلا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ اسرائیل کے جو سابق سربراہان ہیں، ان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں، کوئی وزیر دفاع ہیں، ان کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ جس طرح سے ایران نیوکلیئر پروگرام آگے بڑھانا چاہتا تھا، ایٹم بم بنانا چاہتا تھا، اسی طرح سے سعودی عرب بھی اس کو اپنے ان مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ان کی طرف سے اس پر شدید احتجاج کیا گیا، اور لگتا ہے کہ صہیونی جس طرح سے ایران کے خلاف اموڈ آئے تھے، جس طرح سے ان کے مسلمانوں کے خلاف جذبات ہیں، جس طرح سے انہوں نے فلسطینیوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح سے وہ اس معاہدے کو بھی ماننے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوں گے، ان کا دباؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس دباؤ کی ایک شکل ابھی سے نظر آ گئی، جیسا کہ کہا ہے کہ اگر کسی کو یو ٹرنز کا شاہکار کہا جا سکتا ہے تو وہ صدر ٹرمپ ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے وہ یو ٹرن لیتے ہیں، جس تیزی کے ساتھ، تو ایک یو ٹرن اس معاملے پر بھی صدر ٹرمپ کی طرف سے لیا گیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا، صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا، تازہ ترین ان کا بیان یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو نیوکلیئر کا معاہدہ کیا گیا ہے اس کو اسی وقت قابل عمل بنایا جائے گا جب سعودی عرب کی طرف سے ابراہیم ایکارڈ میں شمولیت اختیار کر لی جائے گی۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے پہلے بھی کئی مرتبہ محمد بن سلمان کو اس معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی، پیشکش کی گئی، لیکن ان کی طرف سے ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ پہلے فلسطین کا 2 ریاستی حل، اس کے بعد ہم اس معاہدے کو مان لیں گے، اس معاہدے میں داخل ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ لیکن صدر ٹرمپ نے ایک معاہدہ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی شرط رکھ دی، یو ٹرن لیتے ہوئے، کہ پہلے آپ لوگ اس معاہدے کے اندر آ جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اس پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ کیا یہ معاہدہ جس طرح سے کیا گیا اس طرح سے عملی شکل میں آ سکتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا، کیونکہ ٹرمپ کی طرف سے جو شرط رکھ دی گئی ہے، سعودی عرب اس کو سر دست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل اور اس کے جو حامی ہیں، اس کے جو پشت پناہ ہیں، وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ فلسطینیوں کو زندہ رہنے کا حق ہی دے دیا جائے۔ ان کو ایک ریاست دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ باقی بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کی قیادت جس طرح سے آزاد کشمیر میں اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہے، وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ ان کی تضحیک بھی کی جاتی ہے، ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں اور ان کا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جو کچھ بھی مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو کہا جاتا ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کا کوئی جواب اس طرح سے نہیں دیا جاتا جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری ان پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ تاہم مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے اپنے چھلڑوں اور چھوٹوں کو ہی چھوڑا جاتا ہے جو بلاول بھٹو زرداری کے خلاف بات کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کئی بیانات اب تک سامنے آ چکے ہیں، ان میں ایک تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے بھی بیان سامنے آنا، صرف بیان سامنے آیا جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا کہ ذرا وہاڑی کو دیکھیں، ذرا ڈیرہ غازی خان کو دیکھیں، ذرا ملتان کو دیکھیں، ذرا ساہیوال کو دیکھیں، ان کی کیا حالت ہے، آپ صرف پنجاب سمجھتے ہیں تو
رائے ونڈ کو پنجاب سمجھتے ہیں، جاتی عمرہ کو پنجاب سمجھتے ہیں۔ اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے باقاعدہ کئی شہروں کی تصویریں دکھا دی گئی اور ان سڑکوں کی تصویریں دکھائی گئی ہیں جو صاف ستھری ہو سکتا ہے کہ ان کو صاف ستھری کر کے ان کو رنگ روگن کر کے ان کی ویڈیو بنا کے پھر دکھائی گئی ہو۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے ایک گیم ڈالی گئی ہے۔ دوسری طرف عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی خاموش نہیں رہی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نفرت کی اور تقسیم کی سیاست کرنا مسلم لیگ نون ہی کا ٹریڈ مارک ہے، کیونکہ یہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کو ماضی میں کس طرح سے رگیدتے رہے ہیں، کس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں جب یہ وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، بینظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کی ننگی تصویریں جہازوں سے نیچے پھینکوائی گئی تھی۔ اس طرح سے مسلم لیگ نون والے پیپلز پارٹی کے خلاف اپنی مہم چلایا کرتے تھے۔ جس طرح انہوں نے کہا نفرت کا ان کا ہی ٹریڈ مارک ہے، باقی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کسی قسم کی بیان بازی کرے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ ہے ستارہ کیمیکل کے مالک جناب میاں محمد ادری صاحب، اور ان پر الزام کیا تھا؟ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے 12 ارب روپے کی بجلی چوری کر لی ہے۔ شاید یہی ستارہ کیمیکلز والے ہی ستارہ ٹیکسٹائل کے بھی مالک ہیں اور یہ بڑی موٹی سامی ہیں۔ یہ پاکستان سے باہر جا رہے تھے، جیسے ان کے خلاف یہ کارروائی ہونے لگی ان کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ تو ذرا اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا کچھ دیا ہوا ہے، کتنی شہرت ہے، کتنا نام ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ اس کے باوجود بھی آپ کی طرف سے کیا حرکت کی گئی؟ اگر واقعی ان کی طرف سے ایسا کیا گیا ہے تو انتہائی زیادہ شرمناک ہے۔ اگر ان پر الزام بھی لگایا گیا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ تاہم یہ انتہائی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کی طرف سے 12 ارب روپے کی بجلی چوری کر لی گئی، جس طرح سے ان کا اتنا بڑا کاروبار تھا اور بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو کیا یہ سارا کچھ چوری ہی کا تھا؟ کیا سارا کچھ انہوں نے چوری ہی کے ذریعے جوڑا تھا، چوری ہی کے ذریعے بنایا تھا اور چوری ہی کے بعد اس کو آگے بیچا جا رہا تھا؟ یا پھر عوام کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سہولت پیدا کر دیتے؟ لیکن اس پر بھی لعنت ہی بھیجی جا سکتی ہے۔ اگر عوام کے لیے بھی چوری کر کے قوم کا پیسہ لوٹ کے کوئی سہولت دینی ہے تو پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں بشرا تسکین کے حوالے سے۔ انہوں نے عمران خان کی ذاتی زندگی میں جس طرح سے بات کی تھی، جس طرح سے ایک رپورٹ ان کی طرف سے غیر ملکی جریدے میں شائع کی گئی تھی، جس طرح سے انہوں نے بشرا بی بی کو جادوگرنی کہا تھا، عمران خان کو بھی جادو کے اثر میں انہوں نے قرار دیا تھا، ان کی طرف سے عمران خان کی کردار کشی کی گئی۔ آج ان کو بھی ایک بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ شہباز گل کی طرف سے ایک ویلا کیا گیا ہے، ہم نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس پر کوئی خبر ابھی تک تو میڈیا میں نظر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر بڑے حلقوں کی طرف سے رکوا دی گئی ہو، تاہم اس والے سے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مکمل تفصیل آپ کل کے شہباز گل کے پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس تفصیل کے مطابق یہ ہے کہ تسکین صاحبہ کی طرف سے آئی جی اسلام آباد کو ایک درخواست دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میرے فیصل افریدی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے، ہم بڑے دوست تھے اور ہماری دوستی گرم جوشی پر مشتمل تھی۔ میں نے ان کو گھر بھی بنا کے دیا، اتنی زیادہ ہماری دوستی تھی، لیکن پھر ایسا موقع آیا کہ ہمارے مابین تھوڑے سے اختلافات پیدا ہوئے اور میں نے مقتدر اداروں کو بتایا تو انہوں نے ہماری صلح کروا دی اور کہا گیا کہ آپ کاروبار ایک ساتھ کریں، آپ مشترکہ کاروبار کریں لیکن ایک دوسرے کے گھر نہ آیا جایا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہمارے تعلقات بہتر ہو گیا اور ہم نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا، لیکن کچھ عرصہ سے یہ بندہ دوبارہ سے میرے گھر آنے لگا، مجھے ہراساں کرنے لگا، لہٰذا اس حوالے سے نوٹس لیا جائے۔ جو انہوں نے آئی جی صاحب کو درخواست لکھی اور ایک رضوان رضی کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ خاتون صحافی کی طرف سے ان کا انہوں نے نام لیا کہ انہوں نے درخواست دی ہے، الٹا پولیس کی طرف سے ان کے خلاف ہی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاتون پر تشدد ہوا، تسکین پر تشدد ہوا، بشرا تسکین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہوں نے درخواست دی اور ان کے خلاف ہی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس سے زیادہ کہیں بھی کوئی خبر نظر نہیں آئی۔ مصنوع کی بات کر رہتے ہیں، وہاں ایک اور دہشت گردی کا بڑا ہی نہیں بلکہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سے 3 جج صاحبان مصنوع جا رہے تھے، راستے میں ان کی گاڑی پر دہشت گردوں کی طرف سے فائرنگ کر دی گئی۔ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور ان کا گن مین موقع پر شہید ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھی ایڈیشنل سیشن جج طارق لشاری اور ان کا ایک اور ساتھی شدید زخمی ہو گئے۔ ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ بات یہ کرنے والی ہے کہ جس طرح سے کوئٹہ کے حالات ہیں، کوئٹہ ہی نہیں بلکہ پورے بلوچستان میں جس طرح سے دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس موقع پر
پر کوئٹہ سے کہیں بھی جانے والے ججوں کو سیکورٹی فراہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس سے کوتاہی کی گئی اور سرفراز بگٹی صاحب جو افسوس کے لیے ان کے گھروں میں جائیں گے یا گئے ہیں، ان کی اولین ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کی سیکورٹی فراہم کی جاتی، لیکن ان کو اتنی سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی کہ ان کو ایسی دہشت گردی سے بچایا جا سکتا۔ تو ان کے خلاف بھی اسی طرح سے ایکشن لینے کی ضرورت ہے جس طرح سے دیگر کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری اور دیانتداری سے ادا نہیں کرتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔